بیٹے میں شراب کے بارے میں بتا دوں، یہ شراب کا سیزن چل رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر پارہ ہے دوسرا، اس کے اندر شراب کے بارے میں خمر کہا ہے، خمر اور جوا حرام ہے، ٹھیک ہے نا بیٹے؟ ہر ایک کو بتائیں، لوگ سمجھتے ہیں حرام نہیں ہے، جو ملے اس کو یہ پیغام دے میرا کہ یہ 3 ہجری میں حرام قرار دے دی گئی تھی شراب۔ ہاں، اور حضرت علی مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا اگر اس کا ایک قطرہ کسی گھاس پہ گر جائے اور وہاں پھر فصل ہو اور اس کو بکریاں یا بکرا یا کوئی جانور اس کو کھا لے، اس کا دودھ بھی پینا حرام۔ اور حضرت جعفر طیار جو ان کے بھائی ہیں حضرت علی شیر خدا کے، ان کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی 4 چیزیں ایسی اچھی لگیں کہ جو دور جہالت میں بھی اس کی یہ پابندی کرتے تھے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا۔ وہ کون سی؟ کہ جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا تب بھی شراب نہیں پیتے تھے، اور یہ ابھی اسلام نہیں آیا تھا انہوں نے بت پرستی تب بھی نہیں کی تھی، انہوں نے ابھی اسلام نہیں آیا تھا اور انہوں نے زنا تب بھی نہیں کیا تھا، اور ابھی اسلام نہیں آیا تھا انہوں نے جھوٹ تب بھی نہیں بولا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کا گھرانہ ہے یہ۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ کو ان کی بہت ایسے ہر بندے کی۔ ایک صحابی پیش ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کی کیا چیز اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے؟ انہوں نے کہا حضور میں استنجا صحیح طرح سے کرتا ہوں، اللہ کو یہ چیز پسند۔ ہر خفیہ سے خفیہ اور چھپا سے چھپا کام، ظاہر تو ویسے ضائع ہو جاتا ہے نا، اگر کسی نے ظاہر کسی کو ایک آنا بھی دیا نا اللہ کی راہ میں سمجھو ضائع ہو گیا، کوئی ریاکاری آ گئی۔ ہر چھپا ہوا کام جس کا کوئی گواہ نہیں ہے، صرف اللہ گواہ ہے کا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت دی گئی تھی اس پر فائز ہوئے اور ممبر پر بیٹھے، تو انہوں نے اپنے دور کے بڑے بڑے کام کیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، مگر جب وہ جانے لگے وصال ہو گیا ان کا، تو ان کی جگہ جس کا نام پرپوز کیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وہ وہاں بھی نہیں رہے تھے، تو وہ گدی پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کسی اور کو خلیفہ بنا دو بھائی، میں نے نہیں بننا۔ جب انہیں یہ تھا اسلام ہمارا، اسلام کے خلفائے راشدین سارے اسلام کے شہدائی تھے اور صحیح منجے ہوئے تربیت یافتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ کیسے غلطی کر سکتے تھے؟ انہیں تو نہ انہیں زر زمین کی کسی کی بھی تمام تھی، آج کے ولی اللہ کو نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن کی گودوں میں پلا ہوں، میاں حیات محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، سرکار سید محمد وزیر سیمات فانی چیختی لگا، بڑے بڑے اولیاء کرام، لاہور کا قطب بھی اس میں شامل ہے۔ میں جن کی گودوں میں پلا ہوں ان کو میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ انہیں زن نہ زر نہ زمین سے تعلق کی واسطہ نہیں۔ تو وہ جو صحابہ کرام ہیں جو ساری دنیا کے ولی اللہ اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی نہیں بن سکتا، جو صحابی کا مقام ہے کتنا بڑا مقام ہے، تو ان کے اندر زر زمین کا لالچ ہوگا سوال ہی پیدا ہے، کیونکہ آقا کا تو پہلا درس یہی تھا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے نا اپنے صحابہ کرام کی، وہ یہ تھی کہ سارے شہید ہو گئے اور پانی نہیں پیا، یہی کہتے رہے اس کو دے دو اس کو دے دو، وہ کہا اس کو دے دو، وہ سب کے پاس لیے پھرا پانی، سارے زخمی پڑے تھے، سب یہ کہتے پہلے میرے بھائی کو دے دو، پہلے میرے اس بھائی کو دے دو، اس طرح حتیٰ کہ سارے کے سارے شہید ہوئے۔ یہ میرے آقا کی تربیت تھی۔ یہ ایسے ایسے لوگ تھے اس وقت بھی جو شیعہ سنی کو لڑایا، اہل حدیث کو لڑایا، حالانکہ سارے مسلمان ہیں، شیعہ بھی مسلمان، سنی بھی مسلمان۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے گا نا، قرآن مجید میں شرط ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن مجید کی شرط ہے، جس نے یہ شرط پوری کی وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب رہ گیا آگے سنو، میں بتانے لگا ہوں، وہ بڑی کام کی بات ہے۔ جو مولا علی کو گالی دے گا وہ مسلمان کب رہا؟ من کنتو مولا فہذا علی المولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
علی مولا کو چھوٹا موٹا نام ہے۔ اسی طرح اگر دنیا میں سب سے بزرگ ہستی آئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جسے بزرگی ملی، وہ حضرت صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی ان کا جوڑ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اگر کوئی حضور پاک کے صحابہ کرام کو برا کہتا ہے تو گویا اس نے تو اپنا خود مقدمہ کھڑا کر لیا ہے اللہ کے ہاں، خود جواب دیتا پھرے گا، ادھر جا اس کمرے فلاں نمبر کمرے جو تیری پرچی سے نکل آئی ہے، چل ایسے دھکے کھائے گا قیامت والے دن۔ یہ آگے دوسری باتیں ہیں، اس کو نہیں ہم نے لینا، یہ فروغی اختلاف ہے۔ شیعہ سنی وہابی اہل حدیث میں اختلاف کیا ہے؟ فروغی، بڑا اختلاف نہیں ہے۔ سب سے بڑا جھگڑا ہمارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبی ہونے کا ہے، آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لانا، پھر انہوں نے جو جو فرمایا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید اترا اس پہ ایمان لانا، آقا نے جو جو احکامات قرآن مجید میں دیے ہیں، جس نے ایک کا بھی انکار کیا وہ گیا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی؟ نہا ماں کا سبق ہے، قرآن مجید کے 5ویں پارے میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء میں، نہا ماں کا سبق ہے۔ ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے، مت لڑو آپس میں ایک دوسرے سے۔ کوئی اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر گھر میں جیسے اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہوا نا، نبی کو کہ امت کے لیے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح ہر گھر میں جو بزرگ ہوتا ہے نا بڑا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے اپنی اولاد کے حق میں۔ وہ اپنی اولاد کے لیے نبی ہے، نبی کا درجہ رکھتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ جیسے نبی کی دعا قبول ہوتی ہے نا امت کے لیے، اگر بدعا دے دینا تو عذاب آ جائے گا فوراً۔ ہمارے پہ عذاب کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دی ہی نہیں۔ سارے نبیوں نے اپنی امت کو بدعا دی ہے، اس لیے وہ رحمت للعالمین نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیوں ہیں؟ انہوں نے ہمیں بدعا دی ہی نہیں، ہمیں بچا لیا، بلکہ انہوں نے کہا قرآن مجید میں ہے، آیت ہے، 3 چیزیں پیش کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، 2 قبول ہو گئی، 1 نہیں قبول ہوئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی قبول نہیں ہوئی، کون سی ہوئی؟ نے کہا 2، ایک قحط سے مرنے کی، ایک عذاب سے مرنے کی، آسمانی عذاب، اور وہ قبول ہو گئی، نہیں مریں گے عذاب سے، نہ فاقہ آئے گا کیا، اور قبول کون سی نہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے، یہ قیامت تک لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ اب بتائیں ہمارا خیال تو اب ہمارا اختیار تو ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے، مگر کون نہیں لڑے گا؟ جو لڑے گا اس کو وہ دیکھ لے، لڑائی ہوتی ہے، فرقہ بندی سے بچاتے ہیں، فرقہ نہیں پیدا کیا۔ ہم شیعہ بھی ہیں، سن لو، میں مولا علی کا شدائی ہوں۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ نے علی کو کہتے ہیں، علی علیہ السلام کے شہدا، یہ کو گناہ ہے علی علیہ السلام کا شہدا ہونا؟ شیعہ اسے کہتے ہیں، میں آپ کی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں، شیعہ اسے کہتے ہیں جو حضرت علی علیہ السلام پر فدا ہونے والے لوگ، شیعہ نے علی اسے کہتے ہیں، یہ ہے شیعہ۔ اچھا اہل حدیث کیسے کہتے ہیں؟ جو احادیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اہل حدیث پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم سے زیادہ کوئی حدیث ہے، میں اپنی باتوں میں روزانہ حدیثیں بیان کرتا ہوں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ اور یہ شیعہ سنی وہابی آپس میں کیسے فرقے بنا لیے، آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے زبان سے، تو جہنمی ایسے، ہاں دوزخی، تم کافر، تم مسلمان، ایسے نہیں بیٹے، ہمارا سب کا حساب ایک جگہ ہونا ہے، ہم کیوں آپس میں لڑیں؟ آپ صرف اسلام اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں، حکومت کو بھی نہیں کہہ سکتے، حکومت کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ ہم حکومت کو کہیں تو یہ نافذ کر، وہ کر، وہ نہیں، ہر بندے نے اپنا اپنا جواب دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ جو آپ کی کٹ ہے نا، آپ کی کاٹھی ہے جسم، یہ پورا کا پورا سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تم نے بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے، تم نے والدین کے حقوق پورے کیے، تم نے اپنے حقوق پورے کیے، یہ ہے اسلام۔ دوسرے کی طرف دیکھنا اسلام سے بھٹکنے والی بات ہے۔ پہلے اپنا تو اپنی قبر کی جو تیاری کر لو،
دیکھیں بیٹے میں آپ کو سچی کھری باتیں بتا رہا ہوں، جہاں جو دوست آئے نا، ایک وقت آتا ہے آدمی کو گوشت منع ہو جاتا ہے، فلاں چینی منع ہو جاتی ہے، آپ میں کئی بیٹھے ہوں گے جنہیں چینی منع ہے، کسی کو گوشت منع ہے، فاسفورس پیدا ہوتا ہے، کسی کو کچھ منع ہے، کہ یہ اسی طرح سے قرآن مجید میں لکھا ہے ایک وقت آئے گا تم وہاں آ کے سجدہ بھی کرنا چاہو گے، اللہ کے ہاں سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور دنیا میں نے دیکھا، مجھے یورین ٹریک ہوا، کیا ہوا؟ یورین ٹریک۔ ڈاکٹر زبیر نے مجھے کہا آپ نے سجدہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا میں سجدہ نہ کروں، میرا تو کام ہی سجدے کا ہے۔ اس نے کہا پھر آگے میز رکھ لیں کوئی۔ میں کہا ہاں یہ بنتی ہے بات کرنے کا، عذر ہے، اسلامی عذر ہے، اس میں اجازت ہے۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ جتنے آپ نے سجدے کرنے ہیں کر لیں، پھر ایسی بھی اسٹیج آ سکتی ہے شاید سجدہ نہ ملے، کوئی ضروری تھوڑی کہ سارے ہم بوڑھے ہو کے مریں گے، کئی جوان بھی چلے جائیں گے میں سے، تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ ہاں یہ پھر دوبارہ نہیں آنا، میں کہہ رہا ہوں، میں بالکل اعلانیہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آج محفل ہے نا یہاں، یہ بھی دوبارہ پتہ نہیں ہوتی، کوئی پتہ ہے؟ یہ اللہ کی توفیق سے تو سجدہ منع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کرم کیا، مجھے سجدے کی اجازت ہو گئی، تو مجھے اس سے میں اس نے ڈاکٹر نے کہا چیک کرائیں ہارٹ، میں اندر سے ٹھیک ہے، اللہ پہ میرا پورا بھروسہ ہے، کیا میں انسان نہیں، مجھے نہیں مرض ہو سکتا، ہر ایک ہو سکتا ہے۔ یہ مجھے لے گیا، میرے بیٹے بھی میرے ساتھ، میں چارپائی پہ بیٹھا ہوں، چارپائی پہ بیٹھ میں ادھر دیکھا بیڈ لگے ہوئے وارڈ میں، ادھر میں نے دیکھا بیڈ لگے ہوئے وارڈ میں۔ اب مجھے تو مرض ہی نہیں تھا، وہ تو ڈاکٹر نے پروپوز کیا تھا وہاں جانا ہے، میں بیٹھا، میں کہا میرے لیے پکنک والا ماحول تھا، تو میں نے ان بچوں کو کہا مغرب سے پڑھ لیے، عشاء انشاءاللہ گھر ہی چل کے پڑھا گے۔ انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کرن دے جو کر رہے ہیں، انہوں نے ہوں ہی میں چھڈ دینا۔ تو وہ اپنی مشینیں لائے، سارے چیک چک کیا، کچھ نہیں نکلا، ٹھیک ہے نا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا جب بھی کچھ ہوگا نا، اللہ کے حکم سے پہلے تو نہیں ہو سکتا، جس نے کام لینا ہے۔ اب میں نے چارپائی پہ بیٹھ کے وہاں یہ دیکھا، جادو، جنات ٹونا، یعنی لوگ دل کے مریض نہیں تھے وہاں۔ میں ہسپتال میں بیٹھ کے نا، لیٹا تو نہیں، لیٹنے کا کام ہی نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے۔ ویسے ان کی شرط پوری تھی، انہوں نے کہا روٹی ہم بانٹتے ہیں، کچھ کھانا پینا ہے؟ میں کہا نہیں کچھ نہیں کھانا پینا، میں تو دیکھ رہا ہوں تمہارا یہاں کا حال کیا ہے۔ تو میں اس دن ایک دن کے تجربے سے، ایک دن نہیں چند گھنٹے، 1-2 گھنٹہ بس، تو میں نے دیکھا ہسپتالوں میں لوگ بھرے پڑے ہیں جنات کے اور بیٹے اس کے جادو کے، یہی لوگ بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے قرآن پاک میں، وہ میں عنقریب اس پہ نشر کروں گا، جو میڈیا میں آتی ہے میری تقریر، اس قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جنوں سے پوچھا جائے گا، جنات سے، اللہ قیامت والے تم نے بندوں کو کیوں تنگ کرا؟ اسی طرح انسانوں سے پوچھا جائے گا تم نے جنوں کو قابو کیوں کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ جنوں کو قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی مخلوق ہسپتال بھیج دی جاتی ہے، کئی مر جاتے ہیں بیچارے، ان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے جو جادو سے مر جائے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا کہ جادو سے بچیں۔ اچھا شراب جو ہے نا، جو شراب حضرت علی شیر خدا کی کتاب جو ہے ان کی شریعت کی، اس کے مطابق یعنی کہ اس کی تعزیر ہے 80 کوڑے، پہلے 40 کوڑے تھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب حضرت عمر فاروق اعظم آئے تو 80 کوڑے سزا ہوگی، جو اس کا مددگار ہوگا بوتل لے کے آئے گا 30 کوڑے سزا، 30 کوڑے سزا شراب لانے والے کو اسلام نے دی ہے، ٹھیک ہے نا بیٹے۔ تو یہ 3 ہجری میں حرام ہو گئی ہے۔ اب کوئی اگر شراب پیے گا اور اگر اس حالت میں مر گیا تو کافر مرا، اور اگر اسے معافی مل گئی، توبہ کر لی، تو اللہ غفور الرحیم میں معاف کر سکتا ہے۔ جان بوجھ کے اگر اس نے شراب پی کہ چل کل وہ معافی مانگ لیں گے، تو وہ پھر معافی نہیں ملتی، اس کی معافی نہیں ملتی، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شراب گناہ کبیرہ ہے، شراب حرام ہے، کسی نے شراب نہیں پینی، نہ کسی کو پینے، اور لوگوں کو منع کرنا ہے کہ شراب نہیں پینی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔